بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأتموا الحج والعمرة للہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے پہلی نشست میں بتایا تھا حج کی فرضیت، حج کی فضیلت اور حج کے اقسام، حج کے فرائض، حج کے واجبات، یہ اس سے پہلی نشست میں ہم نے بیان کیے تھے۔ حج کے فرائض بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں: احرام، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا اور اس کے بعد طواف زیارت۔ اور اس ضمن میں یہ بھی بتایا تھا کہ چونکہ ہم نے سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، احرام اصل میں نیت کا نام ہے، اور نیت کرتے وقت ہم جو لباس پہنتے ہیں، جو چادریں پہنتے ہیں، اس کو بھی احرام کہتے ہیں۔ تو ہم نے کس چیز کی نیت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اسی ذیل میں حج کی 3 قسمیں بیان کی تھیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج افراد یہ ہے کہ جس وقت آدمی احرام باندھے مکہ مکرمہ جاتے وقت، تو وہ صرف حج کی نیت کرے، حج کا احرام باندھے، عمرے کی نیت نہ کرے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر اس احرام سے صرف حج کے افعال ادا کرے، عمرے کے افعال ادا نہ کرے۔ یہ حج افراد ہے۔ حج قران یہ ہے کہ جس وقت احرام باندھ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، اس وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جائے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرے کے افعال ادا کیے جائیں۔ عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد بال نہ کٹوائے جائیں، یعنی احرام نہ کھولا جائے، اسی احرام سے حج کے افعال بھی ادا کیے جائیں حج کے دنوں میں۔ یہ حج قران ہے۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ جس وقت آپ احرام باندھ رہے ہیں، احرام کی نیت کر رہے ہیں، تو اس وقت صرف عمرے کی نیت کریں، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کریں، عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد بال کٹوا لیں، اور بال کٹوانے کی صورت میں احرام اپنا کھول دیں۔ احرام آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اب جب تک حج کے دن نہیں آتے، اس وقت تک مکہ مکرمہ میں آپ بغیر احرام کے رہیں گے۔ 8 ذی الحجہ سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے، حج کی نیت کریں گے، اور اس دوسرے احرام سے حج کے افعال ادا کریں گے۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تو چونکہ بہت سے لوگ پہلے سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں حج سے کئی دن پہلے، تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حج تمتع کی نیت کریں، تاکہ احرام بہت زیادہ دنوں تک نہ بندھا رہے، کیونکہ ایک تو احرام کی چونکہ عادت نہیں ہوتی، اس سے تھوڑی الجھن ہوتی ہے، اور دوسرا احرام کی پابندیاں ہیں، ان تمام پابندیوں کی رعایت کرنا اور تمام چیزوں کو جو ممنوعات احرام ہیں ان کو چھوڑنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تمتع کر لیں۔ تمتع میں چونکہ پہلے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو آج کی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ عمرے کا طریقہ اور عمرے کے افعال آپ کو بتائے جائیں۔ عمرے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: ایک احرام، ایک طواف، ایک سعی، ایک بال کٹوانا۔ ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں فرض ہیں، یعنی ضروری ہیں: احرام باندھنا اور طواف، اور 2 چیزیں واجب ہیں: سعی اور بال کٹوانا۔ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام کہاں سے باندھا جائے گا؟ احرام کب باندھا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر ہے،
جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو مسجد ہے مسجد حرام، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بہت عظمت والی جگہ ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی، اس مسجد حرام کی حرمت کی خاطر اس کی تعظیم اور حرمت کے 3 دائرے کھینچے ہیں۔ ایک تو خود یہ مسجد حرام اور بیت اللہ ہے، یہ سب سے زیادہ محترم اور عظمت والی جگہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اس بیت اللہ کی حرمت بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے دن کی حرمت، آج کے اس جگہ کی حرمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے کہ وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ارشاد فرمانا چاہتے ہوں، تو کیا یہ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ مسجد حرام ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا یہ اشہر حرم نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال جواب کر لیے تو اس کے بعد فرمایا کہ بیت اللہ کی حرمت اسی طرح ہے جیسے آج کے دن کی حرمت، اس جگہ کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کی جان اور مال وہ اسی طرح سے محترم ہے جس طرح سے یہ آج کا دن، آج کی یہ جگہ اور آج کا یہ مہینہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ معظم جگہ ہے، یہاں کسی کو قتل کرنا، یہاں پر گناہ کا ارتکاب کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دائرہ ہے جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اللہ کے بتانے سے یہ بتایا امت کو، جگہ متعین کر دی۔ یہ جگہ بیت اللہ سے کوئی زیادہ دور ہے، کوئی کم دور ہے، کہیں 8 کلومیٹر 12 کلومیٹر یا اس طرح سے، جن میں سب سے زیادہ قریب جگہ بیت اللہ سے وہ تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، جعرانہ، یہ بھی حدود حرم وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جدہ سے جب مکہ مکرمہ جائیں گے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہ بھی حدود حرم ہے، اور چاروں طرف جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں سعودی حکومت نے وہاں پر نشان لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ حرم کی ابتدا، بدایت الحرم، اور اس سے کچھ دیر پہلے بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا حدود حرم میں داخلہ منع ہے۔ تو حدود حرم میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے، وہاں کے گھاس کو نہیں کاٹا جا سکتا، درخت کو نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کے احکام ہیں۔ ایک اور دائرہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا اس کی حرمت کا، اور کچھ جگہ مقرر کی، اس کو ہم میقات کہتے ہیں، میقات۔ اور اس میقات کا حکم یہ ہے کہ جو شخص میقات سے باہر رہتا ہے اور وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اور میقات سے وہ گزرنا چاہتا ہے، تو بغیر احرام کے میقات سے وہ نہیں گزرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے جو مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے کہ وہ جب میقات سے گزرے تو احرام باندھ کر گزرے۔ احرام کے بغیر اگر گزرے گا تو اس کے اوپر جنایت آئے گی، دم آئے گا، اس کو دم دینا ہوگا۔ تو یہ بھی مختلف مقامات پر مختلف جگہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، یمن والوں کے لیے یلملم، عراق والوں کے لیے ذات عرق، اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ جو ان پر گزرے یا جو ادھر رہتا ہو اور وہ یہاں سے آئے تو وہ بغیر احرام کے نہیں آئے گا اگر وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کرنے والا خصوصاً ہمارے ملک سے جب وہ جدہ جاتا ہے تو وہ میقات سے اس کا جہاز گزرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس میقات سے پہلے احرام باندھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ گھر سے باندھ لے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایئرپورٹ پر جا کر باندھ لے۔ بعض علماء
احتیاط کے طور پر کہتے ہیں کہ جب جہاز میں سوار ہو جائے تو اس وقت وہ نیت کر لے چادریں اس نے پہلے پہنی ہوئی ہوں. اور یہ صرف احتیاط کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، جہاز میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو احرام اس کا طویل نہ ہو اور اس کو احرام کی پابندیاں زیادہ دیر تک برداشت نہ کرنی پڑیں، اس لیے احتیاط کے طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے. ورنہ گھر سے ہی باندھ لے، احرام کی نیت کر لے، اور اگر نہیں تو جہاز میں. اور جہاز میں عام طور پر اعلان کیا جاتا ہے میقات آنے سے پہلے کہ ہم اتنے منٹ کے بعد میقات کے اوپر سے گزریں گے، تو اگر کسی نے نیت نہیں کی تو وہ نیت کر لے. احرام کا طریقہ یہ ہے کہ جب احرام باندھنا ہو تو وہ پہلے اپنی صفائی کر لے، غیر ضروری بال جو ہے وہ کاٹ لے، مونچھیں بڑی ہوں تو مونچھیں جو ہے کیا وہ ٹھیک کر لے، اور اس طرح سے اپنے جسم کی صفائی کر لے. اس کے بعد وہ غسل کرے. یہ غسل کرنا سنت ہے. احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے یہ غسل کو ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وقت نہیں ہے یا جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر غسل نہیں ہو سکتا یا کوئی عذر ہے تو پھر وضو کر لے، وضو پر اکتفا کر لے، یہ بھی کافی ہو جائے گا. غسل کرنے کے بعد یہ 2 چادریں، میں یہ مرد کے احرام کا طریقہ بتا رہا ہوں، 2 چادریں پہن لے، ایک چادر نیچے باندھ لے، ایک چادر اوپر اوڑھ لے، اور اس کے بعد وہ باہر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا. یہ 2 رکعت نفل ہوں گی، احرام کی نیت سے وہ پڑھے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نفل پڑھنے کا وقت ہو. اگر نفل پڑھنا اس وقت میں منع ہے یا مکروہ ہے تو اس صورت میں پھر نفل نہ پڑھے، یا تو انتظار کرے اگر اس کے پاس وقت ہے، اور اگر وقت نہیں ہے اور احرام باندھنا ابھی ضروری ہو گیا ہے تو بغیر نفل کے بھی وہ احرام کی نیت کر سکتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد وہ نیت کرے. چونکہ میں عمرے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو وہ نیت کرے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے. نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھے. تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے. 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے. 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے. مرد حضرات اتنی زور سے جو ہے کیا وہ پڑھیں گے، اتنے آواز سے کہ قریب بیٹھا ہوا آدمی وہ سن لے. جب اس طرح سے غسل کر کے 2 چادریں پہن کر 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب اس کا احرام شروع ہو گیا، احرام اس کا بن گیا. اب احرام کی پابندیاں یہ شروع ہو جائیں گی اور تمام پابندیاں اس پر لاگو ہو جائیں گی. ایک بات یہاں پر یاد رکھیے کہ اس پورے عمل کا نام اور اس نیت کا نام احرام ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ اس نے احرام باندھ لیا یا اس کا احرام شروع ہو گیا تو اس سے مراد یہ عمرے کی یا حج کی نیت ہے، اس طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتایا. ان چادروں کو بھی ہم احرام کہتے ہیں کیونکہ یہ احرام کی علامت ہے، پہچان ہے، کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، ایک نیچے باندھی ہوئی ہے، ایک اوپر اوڑھی ہوئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے احرام باندھا ہوا ہے. ورنہ یہ چادریں احرام نہیں. اسی لیے اگر کسی نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد چادریں پہن لی، تو جب تک وہ نیت نہیں کرے گا اس کا احرام شروع نہیں ہوگا. وہ چادریں اتار کر اپنا معمول کا لباس پہن لے، اس کے پاس گنجائش ہے. اسی طرح سے اگر چادریں بدلنے کا موقع آ گیا یا یہ چاہتا ہے کہ اس چادر پر کوئی دھبا ہے کوئی اور یا یہ اچھی نہیں لگ رہی، میں دوسری چادر بدل لوں، تو نیت سے پہلے بھی یہ چادر تبدیل کر سکتا ہے. اور اگر کسی نے نیت کر لی اور کبھی ضرورت پیش آ جائے چادریں تبدیل کرنے کی، چادر ناپاک ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا یا بہت زیادہ میلی ہو گئی اور اس میں بدبو آنا شروع ہو گئی، تو وہ چادر بدل سکتا ہے. تو ان چادروں کا نام احرام نہیں، اصل نام ہے احرام کی نیت کرنا اور پھر اس کے بعد ان پابندیوں کو نبھانا، اس کا نام احرام. جب آدمی نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا،
تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ عورتوں کے احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اسی طرح سے غسل کریں گی، وہ بھی اپنی صفائی کر لیں گی، غسل کریں گی۔ غسل کرنے کے بعد وہ اپنے معمول کا لباس پہنیں گی، یعنی جو عام طور پر روز مرہ وہ لباس پہنتی ہیں وہ لباس وہ پہنیں گی۔ ان کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ وہ 2 چادریں پہنیں گے، سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، عورتوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے کسی رنگ کی بھی قید نہیں کہ وہ سفید رنگ کا ہی لباس پہنیں گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے معمول کا لباس پہنیں گی۔ باقی جہاں مردوں کے احرام ملتے ہیں وہاں عورتوں کے لیے بھی احرام ملتا ہے، اور وہ احرام کیا ہوتا ہے؟ ایک تکون رومال ہوتا ہے سر پر باندھنے کے لیے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف اس لیے باندھا جاتا ہے سر پر تاکہ بال بکھرنے نہ پائیں، بال ٹوٹنے نہ پائیں۔ اسی طرح سے اگر سر سے دوپٹہ وغیرہ اتر جائے لوگوں کے سامنے تو رومال بندھا ہوا ہو، ان کا سر وہ برہنہ نہ ہو، ننگا نہ ہو، سر نہ کھلے، اس لیے یہ باندھا جاتا ہے رومال، ورنہ رومال یہ احرام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے یہ رومال نہیں باندھا، اس کے بغیر ہی اس نے نیت کر لی احرام کی، تو اس کا احرام ہو جائے گا، رومال باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اس نے رومال باندھا اور پھر کسی وجہ سے پسینہ ہوا ہے یا کوئی اور ہے یا تنگ ہو رہی ہے وہ، اور اس نے وہ رومال اتار دیا، تو اس سے اس کے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو عورت اپنا معمول کا لباس پہنے گی اور اس میں رنگ کی بھی قید نہیں، البتہ وہ بھی اسی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھے گی، اس کے بعد نیت کرے گی عمرے کی، اور پھر وہ تلبیہ پڑھے گی۔ مرد کے لیے تو یہ ہے کہ تلبیہ تھوڑا زور سے پڑھے کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ سن لیں، عورت آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے گی۔ عورت نے جب تلبیہ پڑھ لیا تو اس کا احرام بھی شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں ساری کی ساری شروع ہو گئیں۔ عورتیں، میری بہنیں، یہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ جس وقت احرام باندھنے کا وقت ہو، اگر اتفاق سے وہ عورت پاک نہیں ہے، عذر سے ہے، تو اسی حالت میں وہ غسل کر لے۔ یہ غسل پاکی کے لیے نہیں ہوگا، طہارت کے لیے نہیں ہوگا، یہ غسل صفائی اور نظافت کے لیے ہوگا۔ غسل کر لے، کپڑے پہن لے، چونکہ اس حالت میں نماز پڑھنا منع ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، 2 رکعت نہیں پڑھے گی، البتہ وہ نیت کرے گی، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھے گی۔ اس کے لیے بھی 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب اس نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو عورت کا بھی احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا، خوشبو کا استعمال، ہر وہ چیز جو خوشبو کے طور پر استعمال ہوتی ہو اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، وہ منع ہے۔ مرد کے لیے بھی یہ پابندی ہے، عورت کے لیے بھی کسی قسم کی خوشبو نہیں لگا سکتی، خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتی۔ کوئی ایسی کریم ہے جس میں خوشبو ہے، ٹوتھ پیسٹ اس میں خوشبو ہے، یا ایسا ٹیشو پیپر جو خوشبو والا ہے، یہ چیزیں استعمال نہ کریں، اور کوئی بھی خوشبو یا خوشبو والی چیز استعمال کرنا منع ہے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا احرام کی حالت میں منع ہے، نہ ایک ناخن کاٹے، نہ ایک انگلی کے، نہ پورے ہاتھ کے، نہ پورے پاؤں کے، یہ سب منع ہے۔ اسی طرح سے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹے جا سکتے احرام کی حالت میں، داڑھی، مونچھ، سر کے بال یا اور جسم کے جو ہے دوسرے حصے کے بال کاٹنا، مونڈنا یا اس کو نوچنا احرام کی حالت میں منع ہے۔ یہ پابندیاں، اسی طرح سے احرام کی حالت میں شہوت کی بات کرنا، میاں بیوی کی جو تعلقات ہیں ان کی بات کرنا یا وہ کام کرنا، یہ دونوں منع ہے۔ کام کرنا تو منع ہے ہی، اب اس کی بات کرنا بھی منع ہے۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مرد کے لیے ہیں، 1 آدھ پابندی عورت کے لیے بھی ہے۔ مرد احرام کی حالت میں چہرہ اور سر نہیں ڈھانپ سکتا، سر بھی وہ کھلا رکھے گا اور چہرہ بھی،
یعنی کپڑا اس طرح سے سر پر نہ لگے کہ سر چھپ جائے یا چہرے پر نہ لگے. سر اور چہرے کو مرد کے لیے چھپانا منع ہے. عورت کے لیے چہرے کو اس طرح سے چھپانا کہ اس میں کپڑا لگے یہ منع ہے. البتہ عورت سر چھپائے گی، چہرہ جو ہے وہ اس کا کھلا رہے گا. ہاں پردہ بہرحال اس حالت میں بھی عورت کے لیے ضروری ہے، اور اس کا کوئی بھی وہ طریقہ اختیار کرے کہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ چہرہ اسے کہتے ہیں جب آدمی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتا ہے تو یا گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے وقت ایک دوسرے کے سامنے جو عضو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چہرہ. اور اس کی حدود یہ ہے کہ یہاں پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے. کان چہرے میں شامل نہیں ہے، البتہ پیشانی یہ چہرے میں شامل ہے. اگر کسی شخص نے احرام اس طرح سے باندھا یا چادر اس طرح سے پہنی کہ اس کا یہ جو داڑھی کا حصہ ہے جو نیچے لٹکا ہوا وہ چھپ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن چہرہ نہیں چھپنا چاہیے. اسی طرح سے عورت، ایک پابندی مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا. کوئی بھی کسی بھی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا. ٹوپی، عمامہ، قمیض، کرتا، بنیان، ویسٹ کوٹ یا اس طرح کی اور چیز، انڈر ویئر، پینٹ، شلوار، پاجامہ، جو بھی سلی ہوئی چیز ہے مرد کے لیے یہ منع ہے. عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں، اور عورت تو سلا ہوا ہی لباس پہنے گی. مرد کے لیے ایک پابندی احرام کے اندر یہ ہے کہ وہ موزے نہیں پہنے گا، دستانے نہیں پہنے گا، اور ایسا جوتا نہیں پہنے گا جس سے ٹخنے چھپ جائیں یا جو پاؤں کے بیچ میں اوپر ابھری ہوئی ہڈی ہے یہ چھپ جائے. ابھری ہوئی ہڈی اور ٹخنے یہ حصہ کھلا رہنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسا جوتا ہے سامنے سے تھوڑا سا بند ہے لیکن ٹخنے بھی نہیں چھپتے اس سے اور ابھری ہوئی ہڈی بھی نہیں چھپتی، تو ایسا جوتا، ایسے سینڈل پہننا اور چپل پہننا یہ مرد کے لیے جائز ہے. موزے نہیں پہنے گا اور ایسا جوتا نہیں پہنے گا جس سے یہ ٹخنے چھپ جائیں یا اوپر کی ہڈی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ چھپ جائے. عورت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. عورت موزے بھی پہن سکتی ہے، کسی بھی قسم کا جوتا، سینڈل وہ پہن سکتی ہے. یہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں جو احرام کی نیت کرتے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تک احرام باقی ہے یہ پابندیاں رہیں گی. احرام آپ نے باندھا، جدہ پہنچے یا مدینہ منورہ پہنچے، وہاں سے احرام باندھ کر آئے، باہر آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اپنے ہوٹل میں چلے جائیں جو آپ کی عمارت ہے وہاں، اور وہاں اپنا سامان وامان رکھیں. اور بہتر تو یہ ہے کہ طواف کرنے یا عمرہ کرنے میں جلدی کریں. لیکن اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے سفر کی وجہ سے تو کچھ آرام کر لیں، کیونکہ بہرحال طواف یا عمرہ وہ نشاط کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہیں، دل نہیں چاہ رہا، اور انتہائی بے دلی کے ساتھ اور بس مجبوری میں یہ کر رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. آپ وضو کر لیں اپنے کمرے سے ہی، اور وضو کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے انتہائی تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے آپ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف چلیں. مسجد حرام میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں. کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ باب السلام سے، اس وقت باب السلام کو ڈھونڈنا ہی بہت مشکل ہے، تو جہاں سے ان کو راستہ ملے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر دروازے سے آپ اپنی مرضی سے داخل بھی نہیں ہو سکتے، کچھ ہی دروازے کھلے ہوئے جن سے وہ داخل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے تواضع کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے جائیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں. عورت بھی تلبیہ آہستہ سے آواز سے پڑھے گی، مرد تھوڑا بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں. جب مسجد حرام میں داخل ہونے لگے سیدھا پاؤں جو ہے کہ اس میں داخل کریں، پہلے داخل کریں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم انت السلام و منک السلام یہ پڑھیں. اور جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اور یہ اللہم انت السلام کی دعا پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا.
اور پھر کسی ایک جگہ ایسے کھڑے ہو کر لوگوں کے راستہ بھی نہ رکے، بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگے ہاتھ اٹھا کر، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جو بھی دعا مانگیں قبول ہوگی، تو اس میں ساری دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر یہ دعا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں حاضری کا موقع دیا ہے، اس حاضری کو قبول فرما لیجیے، اور ہمارے لیے عمرے کے ارکان ادا کرنا آسان کر دیجیے۔ یہ دعا بھی مانگ لیں کہ اے اللہ اس سفر میں جتنی دعا مانگیں وہ ہماری قبول فرما لیجیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا ہوگی، دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اب آپ مطاف میں آ جائیں، صحن میں جس کسی بھی دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ کو سیڑھیاں اتر کر یا تو بیسمنٹ میں جانا پڑے گا، وہاں سے راستہ جاتا ہے، یا پھر آپ وہ سیڑھیاں آپ کو صحن میں اتاریں گی، تو آپ اس صحن کو جو بیت اللہ کی چاروں طرف ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، طواف کی جگہ، یہاں پر آ جائیں اور حجر اسود کی طرف چلیں۔ اس سے پہلے مرد حضرات جنہوں نے چادر پہنی ہوئی ہے وہ استباح کریں گے۔ استباح یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اس طرح سے کہ سیدھا کندھا یہ ننگا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں استباح۔ ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح کرنی ہو اس میں استباح کرنا سنت ہے، اور استباح یہ 7 چکر میں ہوتا ہے، اور یہ صرف طواف میں ہوتا ہے۔ لوگ جس وقت احرام باندھتے ہیں، احرام کی نیت کرتے ہیں، اس وقت سے ہی استباح شروع کر دیتے ہیں اور کندھے کو ننگا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے، اور اس طرح سے یہ کندھا ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں یہ جو طواف ہے، اس طواف کے دوران یہ استباح ہوتا ہے، طواف ختم ہو جائے تو آپ استباح بھی ختم کر دیں، تو استباح سنت ہے۔ اور یہ استباح صرف مردوں کے لیے سنت ہے کیونکہ چادریں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، عورت کے لیے استباح نہیں ہے۔ حجر اسود کے سامنے آ جائیں، حجر اسود کے سامنے آ کر یعنی اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ وہاں پر آپ نیت کر لیں کہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ مطلق طواف کی بھی نیت کر لیں کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں کرتی ہوں، تو وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک قدم ہٹ کر بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں، اور جس طرح سے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں، اور پھر اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں سینے تک جیسے آپ نے گویا کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ آج کل ابھی تک تو حج کے دنوں میں کیا ہوگا، انہوں نے وہ پارٹیشن لگایا ہوا، رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے، بیت اللہ کی دیوار کے پاس حجر اسود کے پاس کوئی جا نہیں سکتا، تو لہٰذا نہ حجر اسود کو بوسہ دینا اس وقت ممکن ہے، اور نہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چومنا یہ ممکن ہے۔ ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ آدمی حجر اسود کو بوسہ دے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور اتنا قریب ہو کہ ہاتھ لگا لے، ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے، دور ہے، تو اس طرح سے ہاتھوں کو اٹھائے گویا کہ اس نے حجر اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو جو نے کہا وہ بوسہ دے، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے گھوم جائے اس طرح سے کہ اب بیت اللہ اس کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا، اور اب وہ اس طرح سے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف چلے جہاں دروازہ ہے، اور اس طرح سے بیت اللہ کا چکر لگائے، اور چکر لگاتے وقت دعائیں پڑھے، جو بھی دعائیں اس کو یاد ہوں، ورنہ کوئی ذکر کر لے، پہلا کلمہ پڑھ لے، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار، جو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، جو اس کو یاد ہے وہ پڑھے۔ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ حجر اسود سے اس طرح سے چکر لگاتے لگاتے بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم کر آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے۔ حجر اسود سے پہلا جو بیت اللہ کی عمارت کا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھی ہے، تو یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ جب حجر اسود پر آ جائیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اسی طرح سے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا۔ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، تو اس کے شروع میں بھی استلام ہوتا ہے، یہ جو حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا یا حجر اسود کو بوسہ دینا،
یا ہاتھ لگا کر چوم لینا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ تو شروع میں بھی استلام ہوگا اور طواف کے آخر میں بھی، تو اس طرح سے 7 چکر ہوں گے، لیکن 8 مرتبہ استلام ہوگا۔ طواف کے اندر وضو کرنا یہ شرط ہے، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے طواف نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، اگر سطر کھلا ہو تو طواف نہیں ہوگا۔ سطر کا پاک ہونا یعنی کپڑوں کا پاک ہونا بھی طواف کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک آدمی خود سے طواف کر سکتا ہے، اس کو کوئی عذر نہیں، تو خود طواف کرنا۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، خود سے نہیں چل سکتا، تو وہ کسی کے کندھے پر سوار ہو کر ویل چیئر پر اس طرح سے طواف کر سکتا ہے، لیکن جو آدمی خود چل سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، اس کو خود طواف کرنا۔ یہ کچھ طواف کے اندر جو ہے وہ شرائط ہیں۔ وضو کا ہونا یہ ضروری ہے، اور طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا، اس کی طرف پاؤں کرنا یا اس کی طرف پش کرنا یہ منع ہے۔ اگر کسی سے اس طرح سے دھکا لگ کر ایسے ہی خود غیر اختیاری طور پر ہو جائے اور تھوڑا سا، تو یہ قابل معافی ہے، ورنہ اگر پیچھے ہٹ سکتا ہے تو اتنے دن تھوڑی جگہ پیچھے ہٹ جائے تاکہ اس کا یہ طواف صحیح ہو جائے، ورنہ اگر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ بالکل ہی رخ پھر گیا ہے تو یہ چکر اس کو دوبارہ کر لینا چاہیے۔ طواف مکمل ہو گیا، طواف کے بعد اب وہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے طواف کے اندر۔ جب تک 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا اس کا طواف یہ ادھورا ہے، یہ یوں سمجھو لٹکا ہوا ہے، نامکمل ہے۔ یہ 2 رکعت طواف کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے، جتنا جلدی ہو اس کو بلا وجہ مؤخر کرنا۔ ہاں اگر نماز کا وقت نہیں ہے، نفل کا وقت نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، تو پھر وہ نماز کو مؤخر کر دیں، اور جب نفل کا وقت ہو تو اس وقت وہ نوافل ادا کرے۔ یہ 2 رکعت یہ ادا کرے گا مقام ابراہیم پر، لیکن طواف کے اندر رش ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کی سیدھ میں پیچھے کی طرف چلا جائے، وہاں پر پڑھ لے۔ وہاں پر اگر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو حرم میں، مسجد حرام میں کسی جگہ بھی پڑھ لے، وہاں نہیں تو حدود حرم میں کہیں بھی پڑھ لے، اپنے کمرے میں آ کر پڑھ لے، لیکن یہ 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر طواف۔ اس کے بعد زمزم پر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمزم پیا تھا، آپ زمزم پئیں، خوب پیٹ کر بھر کر پئیں۔ جس نیت سے بھی زمزم پیا جائے، اس میں وہ بیماری کی نیت سے پیے تو بیماری دور ہوتی ہے، اور کسی نیت سے پیے گا تو اللہ تعالیٰ وہی اس میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور زمزم خوب پیٹ بھر کر پینا چاہیے۔ اس کے بعد اب آپ نے سعی کرنی ہے۔ عمرے کا ایک رکن طواف یہ ادا ہو گیا، اب سعی باقی ہے۔ صفا کی طرف آپ چلیں، صفا ایک پہاڑ ہے، سیڑھیاں چڑھ کر ہی جانا پڑتا ہے، یا ریمپ بنی ہوئی ہے اس کے چڑھ کر آپ جائیں گے تو صفا پر پہنچ جائیں گے۔ صفا پر پہنچنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آئیں، یہ استلام کر لیں، یہ نواں استلام ہے، لیکن در حقیقت یہ سعی کے لیے استلام ہے۔ اور صفا پر آئیں، پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو بیت اللہ صاف نظر آتا، اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہاں پر نیت کریں۔ ابدؤ بما بدا اللہ تعالیٰ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی صفا سے، میں بھی صفا سے شروع کرتا ہوں اور میں سعی کی نیت کرتا ہوں، یہ نیت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھیں، اور 4تھا کلمہ پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا ثابت ہے۔ اور دوسری دعائیں ہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ وہاں سے چلیں مروہ کی طرف۔ جگہ بنی ہوئی ہے صفا سے مروہ کے درمیان، بہترین فرش، اور جو ہے اوپر پنکھے لگے ہوئے، چھت ہے، نہ یہاں پر دھوپ ہوتی ہے، گرمی بھی کبھی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور اے سی بھی ہے۔ صفا سے تھوڑا سا چلیں گے تو آگے چھت پر سرخ بتیاں لگی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو اس میں مردوں کو تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے عام رفتار کے مقابلے میں، البتہ عورتیں اپنے عام رفتار سے ہی چلیں گی۔ اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنی معمول کی رفتار سے چلتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے مروہ پر پہنچیں گے۔ تو یہ سعی کا ایک چکر ہوا صفا سے مروہ تک۔ مروہ پر پہنچ کر پھر
بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، 3 مرتبہ تکبیر پڑھیں اور اس طرح سے دعائیں پڑھیں، اور وہاں سے پھر آپ کا دوسرا چکر شروع ہوگا، صفا کی طرف آپ رخ کریں گے، درمیان میں وہی جگہ آئے گی میلین اخضرین، یہ صفا کے زیادہ قریب ہے، اس میں مردوں نے تیز دوڑنا ہے۔ صفا پر پہنچیں گے تو یہ 2 چکر اس طرح سے 7 چکر لگانے ہیں۔ سعی شروع ہوتی ہے صفا سے اور یہ ختم ہوتی ہے مروہ پر، کیونکہ 7واں چکر مروہ پر پورا ہوتا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ سعی بھی باوضو ہو کر کرنی چاہیے، پاکی کی حالت میں کرنی چاہیے، اور سعی بھی مسلسل۔ طواف کے لیے بھی یہ ہے کہ طواف مسلسل کیا جائے، بلا وجہ طواف میں رکا نہ جائے، رکاوٹ نہ ڈالی جائے، مسلسل کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے یا بیمار ہے، کمزور ہے، وہ مسلسل نہیں کر سکتا، تو وہ 2 چکر 3 چکر پورا کرنے کے بعد ایک طرف بیٹھ کر تھوڑا سا سانس لے لے، پھر وہ کر لے، لیکن بلا وجہ اس میں کوئی نہ تاخیر کرنی چاہیے، نہ کوئی فاصلہ، نہ رکاوٹ۔ اسی طرح سے سعی یہ بھی مسلسل کرنی چاہیے، لیکن سعی کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اگر وہ تھک گیا 1 چکر کے بعد 2 چکر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائے، درمیان سعی میں بھی وہ بیٹھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس اس بات کی گنجائش ہے، لیکن یہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے کہ اگر 3 چکر 4 چکر کے بعد وہ تھک گیا اور پھر اس میں ہمت نہیں رہی تو وہ اپنے کمرے میں چلا جائے اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر آ کر باقی چکر پورا کر لے۔ یہ سعی کے اندر گنجائش ہے، طواف کے اندر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، سعی کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن سعی کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح سے باوضو ہو کر سعی کرنی چاہیے، لیکن اگر درمیان میں وضو ٹوٹ گیا اور اس کو موقع نہیں مل رہا باہر جا کر وضو کرنے کا، وضو کے اعادے کا، تو اسی طرح سے وہ سعی اس نے پوری کر لی تو اس کی سعی ہو جائے گی۔ لیکن طواف میں اگر ایسا کیا، وضو اس کا ٹوٹ گیا، وضو باقی نہیں رہا اور اس نے اپنا طواف جاری رکھا، تو وہ چکر اس کے پورے شمار نہیں ہوں گے، اس کو وضو کر کے دوبارہ طواف کرنا چاہیے۔ جب اس نے سعی کر لی تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، عمرے کے تمام افعال ادا ہو گئے۔ اب ایک چیز اس کے ذمے پر باقی ہے اور وہ ہے احرام کھولنا۔ احرام کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے شریعت نے رکھا ہے، اور وہ ہے بال کٹوانا۔ بال کٹوانے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو آدمی بال منڈوا لے، جس کو حلق کہتے ہیں، بلیڈ سے اس طرح سے وہ اپنے بال جانے کے وہ سر کے کٹوا لے، یا کینچی سے بال چھوٹے کروا لے، یا موٹی مشین پھروا لے، اس کو کہتے ہیں قصر۔ تو قصر کی بھی گنجائش ہے، حلق کی بھی گنجائش ہے۔ حلق کرنا افضل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے میں حلق کیا ہے، حج کے موقع پر بھی آپ نے حلق کروایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اور قصر والوں کے لیے 1 مرتبہ رحم کی دعا کی ہے کہ اللہ ان پر رحم فرما۔ اگر بال اتنے چھوٹے ہیں جو 1 پور سے کم ہیں تو پھر حلق ہی متعین ہے۔ ہاں اگر بال بڑے ہیں تو حلق بھی کروا سکتا ہے اور کینچی سے چھوٹے بھی کروا سکتا ہے۔ صرف اس طرح سے 2-4 بال ادھر سے کاٹ لیے، 2-4 بال ادھر سے، اس سے احرام نہیں کھلتا۔ اگر بال اس نے چھوٹے کروانے ہیں، کینچی سے کٹوانے، تو پورے سر کے بال جو ہے کیا وہ ہر جگہ سے پورے سر سے جو ہے کیا وہ بال چھوٹے کروائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کسی نے چوتھائی سر کے حصے کے بال کٹوا لیے یا چوتھائی حصے کے سر کے بال منڈوا لیے تو احرام سے وہ نکل جائے گا، لیکن اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے، بلکہ پورے سر کے بال وہ کٹوائے یا پورے سر کے بال منڈوائے۔ یہ تو ہوا مردوں کے لیے۔ عورتوں کے بھی احرام کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال کاٹے گی، لیکن عورت کو بال منڈوانا، سر کے بال منڈوانا یہ منع ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے لیے زینت رکھی ہے اور زینت کرنے کا اس کو حکم دیا ہے۔ تو عورت بال اس طرح سے کاٹے گی کہ اپنے سر کے بال، چوتھائی حصے کے بال کٹنا 1 پور کے برابر، یہ تو ضروری ہے احرام کھلنے کے لیے، اور پورے سر کے بال سے جو ہے کیا وہ کاٹنا چاہیے۔ سنت طریقہ یہی ہے، اور اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بال کھول لے اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے انگلی پر لپیٹ لے، یا ویسے ہی پکڑ کر جو ہے کیا وہ کاٹ لے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کی حالت میں اپنے بال کاٹنا یا دوسرے کے بال مونڈنا کاٹنا یہ منع ہے، لیکن جب عمرے کے افعال پورے ہو جائیں یا حج کے افعال پورے ہو جائیں
اور بال کٹوانے کا وقت آ جائے تو مرد اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے، عورت اپنے بال کاٹ سکتی. اسی طرح سے دو آدمی ہیں وہ عمرہ کر رہے ہیں یا دو عورتیں ہیں، دونوں کا عمرے کے افعال پورے ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کے بال اس حالت میں کاٹ سکتی ہیں. اس بال کاٹنے سے ان کے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب بال کٹوا لیے، عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کھل گیا، احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، چاہے وہ چادر اتارے یا نہ اتارے، لیکن بال کاٹتے ہی احرام کی تمام پابندیاں جو اس پر لگی تھیں وہ ختم ہو گئیں، یہ اس کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب حج تک وہ بغیر احرام کے وہاں پر رہے. نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ مرد حضرات کو پڑھنی چاہیے. عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھ لے. عورتوں کو کمرے میں نماز پڑھنے کا وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو حرم جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور وہاں جتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں، غیبت سے بچیں اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جب حج کے دن آ جائیں تو اب حج کا احرام دوبارہ باندھیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آج کا بیان ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.